بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب نے یہ نوشن جو ہے، جس کو اکثر مذہبی اسکالرز پیش کرتے رہے ہیں کہ اسلام کا اپنا ایک جداگانہ اکنامک سسٹم ہے، یا اسلام کا اپنا ایک پولیٹیکل یا سوشل سسٹم ہے، جوڈیشل سسٹم ہے، اس کو چیلنج کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پہ ظاہر بات ہے ان کا بیک گراؤنڈ بھی کیونکہ اکانومی کا ہے، تو انہوں نے اکنامک سسٹم کو چیلنج کیا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے جو دیگر سسٹمز ہیں اسلام کے، جو پولیٹیکل سسٹم ہے یا جوڈیشل سسٹم ہے، ایک طرح سے اس کے اوپر بھی انہوں نے چیلنج جو ہے وہ پوز کیا ہے۔ تو بیسیکلی جو ٹائٹل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر کہ دیر از نو یونیورسل اور ٹرانس ہسٹوریکل اکنامک سسٹم، ٹھیک ہے۔ اب ان کے آرگومنٹس بڑے انٹرسٹنگ ہیں اور ان کو ہم انالائز کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ان کا جو موقف ہے وہ درست ہے، یا اس کے اندر کوئی چیز ایسی ہے جس کو چیلنج ہم کر سکتے ہیں یا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ درست نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ پورا نوشن جو ہے اس کو چیلنج اس پہ کیا ہے کہ دیکھو اکنامک سسٹم جو ہوتا ہے وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے ٹائم اور اسپیس کے اوپر، یعنی جس ٹائم اور اسپیس میں آپ ہیں، جس کانٹیکسٹ میں آپ بات کر رہے ہیں، جس انوائرمنٹ میں آپ ہیں، اس کے مطابق ہی اکنامک سسٹم بنتا ہے، کیونکہ اکنامک سسٹم جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے میتھڈز آف پروڈکشن، مینز آف پروڈکشن کے اوپر، فورسز آف پروڈکشن کے اوپر، یا پروڈکشن ریلیشنز جو ہوتے ہیں ان کے اوپر، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ بھی چینج ہوتی رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک ہی وقت میں اگر انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہو جائے اس میں بھی یہ جو ہے پروڈکشن ریلیشنز چینج ہو جاتے ہیں، فورسز آف پروڈکشن جو ہے ان کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ مسلسل جو ہے اس میں تبدیلی ہوتی رہی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اکنامک سسٹم جو ہے وہ تمام سچویشنز کے اوپر اپلائی کیا جا سکے؟ تو اس لیے انہوں نے یہ بات واضح کی کہ اسلام کا کوئی اگر اس طرح کا اکنامک سسٹم ہے تو وہ تو ایگزسٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے اس بنیاد پر صرف اسلام کے ہی اکنامک سسٹم کو رد نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہی بات جو ہے کیپٹلزم کے بارے میں بھی کہی اور سوشلزم کے بارے میں بھی کہی، حالانکہ وہ خود جو ہے وہ سوشلسٹ ہیں یا کمیونسٹ ہیں۔ یہ انٹرسٹنگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بیسیکلی ایکسپلین یہ کر رہے تھے کہ ہسٹری جو ہے وہ تو چینج ہوتی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ گریکو رومن جو ہے ایک سویلائزیشن تھی، اس کے اندر فورسز آف پروڈکشن ایک خاص قسم کی تھیں، اس کے مطابق وہ اکنامک سسٹم بنا۔ بعد میں مسلمان آ گئے، اسلامک امپائر آ گئی، اور اس کے اندر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پروڈکشنز کے جو سسٹم تھے وہ چینج ہو گئے اور ٹیکنالوجی ایوالو کر گئی اور پروڈکشن ریلیشنز چینج ہو گئے، تو اس کے بعد ایک نیا اکنامک سسٹم وجود میں آ گیا۔ بعد میں یورپین فیوڈلزم کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہاں پہ بھی جو ہے ایک نیا قسم کا اکنامک سسٹم ڈیولپ ہوتا گیا، اور پھر بعد میں کیپٹلزم آیا اور پھر سوشلزم آیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں جب بھی یہ سسٹمز آئے ہیں تو یہ اس وقت کے لیے تو یہ موضوع تھے، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ ہو گئی اور جیسے جیسے پروڈکشن ریلیشنز چینج ہوتے گئے تو پھر وہ اس سے بہتر سسٹم جو ہے اس نے اس کی جگہ لے لی، اور یہ پروسیس آگے بھی بڑھتا جائے گا۔ وہ واضح کر رہے ہیں اس کے اندر کہ اس ویڈیو کے اندر کہ ہم اس میں فردر پروگریس دیکھتے رہیں گے، اور اس لیے کوئی بھی یونیورسل اور ٹرانس ہسٹوریکل جو ہے کوئی اکنامک سسٹم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات تو ان کی درست ہے، یعنی یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یا ٹائم اور سپیس میں جب تبدیلی آتی ہے، جب انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے تو فورسز آف پروڈکشن یا پروڈکشن ریلیشنز جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل ایسی بات ہی ہے۔ لیکن یہ جو انہوں نے بات کہی کہ جو کوئی بھی جو اکنامک سسٹم ہے وہ یونیورسلی اپلیکیبل نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے اندر بھی ایک حصہ تو ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے ایک خاص قسم کے پروڈکشن ریلیشنز یا فورسز آف پروڈکشن یا میتھڈز آف پروڈکشن کے مطابق ایک اکنامک سسٹم بنایا ہے تو وہ پھر دوسرے کانٹیکسٹ میں اپلیکیبل نہیں ہوگا، یہ بات تو درست ہے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اکنامک سسٹمز کی تو یہ بات تو وہاں پہ نہیں کی جا رہی ہوتی، یہ بات تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ کیپٹلزم کا جو اکنامک سسٹم ہے
یا کیپٹلسٹک جو اکنامک سسٹم ہے وہ ہر یعنی ایک خاص کانٹیکسٹ میں جو کیپٹلسٹک سسٹم چل رہا ہے وہ ہر کانٹیکسٹ میں ہر انوائرمنٹ کے اندر صحیح طریقے سے ورک کرے گا، یہ تو کیپٹلسٹ بھی کلیم نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے جو سوشلسٹ ہیں وہ بھی یہ کلیم نہیں کرتے کہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں اگر سوشلسٹ سسٹم امپلیمنٹڈ ہے تو وہ ہر کانٹیکسٹ میں اور ہر انوائرمنٹ میں وہ صحیح طریقے سے اسی طریقے سے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی معاملہ جو ہے مسلمانوں کا بھی ہے۔ ہم بھی جب یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا ایک اپنا جو دگانہ سسٹم ہے تو ہم بھی یہ کلیم نہیں کرتے کہ اسلام کا ایک خاص قسم کا اکنامک سسٹم ہے جو وہی مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا خلفائے راشدین کے زمانے میں بنا، ان کے خاص کانٹیکسٹ میں جو ہے ترتیب پایا، اور وہی آج بھی اور مختلف جگہوں کے اوپر اپلیکیبل ہوگا۔ یہ بات تو مسلمان بھی نہیں کہتے، تو یہ مطلب غلط ہے کہ آپ نے ان سے یہ بات منسوب کی یا کسی بھی ایسے شخص سے منسوب کی جو کسی اکنامک سسٹم کا ایڈوکیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوتا یہ ہے بیسیکلی جو اصل جو ہے ڈسکشن وہ یہ ہوتی ہے کہ ہر اکنامک سسٹم کے اپنے کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں، ان پرنسپلز کے اوپر ہی فریم ورکس وجود میں آتے ہیں، سٹرکچرز وجود میں آتے ہیں، اور انہی جو ہے سٹرکچر یا فریم ورکس کے مطابق انسٹیٹیوشنز بھی وجود میں آتی ہیں، اور پھر یہ ایک سسٹم کی شکل اختیار کرتا ہے۔ یعنی کوئی بھی سسٹم جو ہے وہ اب کچھ پرنسپلز کے اوپر ہی کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ پرنسپلز جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فریم ورکس اس کے بنیاد پہ بنتے ہیں، لیگل جو ہے ڈاکومنٹس بنتے ہیں، انسٹرومنٹس بنتے ہیں، اور پھر انسٹیٹیوشنز بنتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ سسٹم وجود میں آتا ہے جو ان پرنسپلز کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہم کیپٹلزم کو ہی لے لیتے ہیں، کیپٹلسٹک سسٹم کو ہی لے لیتے ہیں، تو ہم دیکھیں کہ اس کی جو امپورٹنٹ اس کے جو اصول ہیں، پرنسپلز ہیں، سب سے پہلے پرائیویٹ پراپرٹی، ٹھیک ہے۔ پرائیویٹ پراپرٹی کے بغیر کیپٹلزم نہیں ہو سکتا، ہم سب جانتے ہیں۔ اب پرائیویٹ پراپرٹی کو انشور اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو ظاہری بات ہے اس کے لیے لاز چاہیے، لیگل فریم ورکس چاہیے، وہ آپ کو ان پلیس کرنے پڑتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت سے انسٹیٹیوشنز چاہیے جو انڈیویجولز کا یا کمپنیز کا ریکارڈ جو ہے کیپ کر سکیں، جیسا کہ ہمارے ہاں SCCP ہے، اس طریقے سے ہمارے ہاں نادرا ہے۔ تو ریکارڈ کیپنگ انسٹیٹیوشنز جو ہیں آپ کو ڈیولپ کرنی پڑتی ہیں اگر آپ کیپٹلزم کو جو ہے امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس طریقے سے دوسرا بڑا اصول جو کیپٹلسٹک سسٹم کا ہے وہ فری مارکیٹ ہے یا والنٹری ایکسچینج ہے۔ اچھا، اس کو انشور کرنے کے لیے اگین کچھ انسٹیٹیوشنز آپ کو وجود میں لے کے آنے ہوں گے، کچھ جو ہیں آپ کو لاز وجود میں لے کے آنے ہوں گے، جیسے کمرشل لاز جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں تاکہ اس کو انشور کیا جا سکے کہ مارکیٹ جو ہے وہ فری رہے۔ اسٹاک ایکسچینج یا اسٹاک مارکیٹس جو ہیں ان کو کریٹ کیا جاتا ہے، یہ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جو انشور کرتے ہیں کہ یہ وہ پلیس ہے جہاں پہ فریلی جو ہے اپنی چیزوں کو آپ سیل کر سکتے ہیں یا بائی کر سکتے ہیں، یا کم سے کم جو ہے فری مارکیٹ کے پرنسپلز وہاں پہ لاگو ہوتے ہیں۔ یا آربیٹریشن کی مختلف آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو اس کو انشور کرتی ہیں کہ مارکیٹ فری رہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا بڑا اصول جو ہے پروفٹ موٹیو ہے۔ اچھا، پروفٹ موٹیو جو ہے اس کو انشور کرنے کے لیے اگین بہت سے سٹرکچرز وجود میں آتے ہیں، کارپوریٹ سٹرکچرز بنتے ہیں، ٹیکس کوڈز بنتے ہیں، بزنس انسینٹیوز دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بزنس کی طرف آئیں، اور جو پروفٹ ہے اس کو پروٹیکشن دی جاتی ہے تاکہ جو انویسٹ کر رہا ہے اپنی منی ہے، جو بزنس کرنا چاہ رہا ہے، اس کو ایک فائدہ نظر آئے۔ تو اس کو انشور کرنے کے لیے یہ انسٹیٹیوشنز اور فریم ورکس آپ کو ان پلیس کرنے پڑتے ہیں۔ پھر اس طریقے سے ایک اور بڑا اصول کیپٹلسٹک سسٹم کا کمپٹیشن ہے، ایک ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے۔ تو کمپٹیشن کو انشور کرنے کے لیے اینٹی کمپیریٹیو جو پریکٹسز ہیں ان کو کنڈیم کیا جانا چاہیے، اس کے لیے لاز بنتے ہیں، تو اس کے لیے اتھارٹیز بنتی ہیں جو انشور کرتی ہیں۔ جیسے آپ ٹیلی کمیونیکیشنز کی ڈومین میں اگر آپ بات کریں تو پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی ہے جو اسی لیے بنائی گئی ہے تاکہ اینٹی کمپیریٹیو بیہیویئر کو جو ہے اسٹاپ کیا جائے۔ اس طرح اور بھی ہر سیکٹر کے اندر اس طرح کی اتھارٹیز جو ہے انہیں کریٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ کی انٹرونشن جو ہے لمیٹڈ ہونی چاہیے، اس کو انشور کرنے کے لیے اگین ڈی ریگولیشن پالیسیز آپ لے کے آتے ہیں، ڈی ریگولیشن کے ایکٹس آپ بناتے ہیں، پرائیویٹائزیشن پالیسیز بنتی ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر اکنامک سسٹم جو ہے اس کے کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں، اور انہی کی بنیاد پر وہ سٹرکچرز بنتے ہیں، فریم ورکس بنتے ہیں، انسٹیٹیوشنز بنتی ہیں جو کہ ان ٹوٹیلٹی یعنی
تمام مل کے جو ہے ایک سسٹم کہلاتی ہیں. یہی معاملہ ہم اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی سوشلسٹک اکنامک سسٹم لے کے آنا چاہتا ہے تو اگین اس کے بھی کچھ پرنسپلز ہیں. جیسے فار ایگزامپل سب سے پہلے اس کا جو پرنسپل ہے وہ کلیکٹیو اونرشپ ہے. اب کلیکٹیو اونرشپ کو انشور کرنے کے لیے اگین آپ کو جو ہے اسٹیٹ رن فیکٹریز قائم کرنی پڑیں گی, اسٹیٹ رن انسٹیٹیوشنز قائم کرنے پڑیں گے, نیشنلائز بینکس آپ کو قائم کرنے پڑیں گے. اس کے علاوہ جو ہے کلاس لیس سوسائٹی کو اگر آپ انشور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لینڈ ریفارمز کرنے پڑیں گے, اور ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ اور ری ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز اس کو انشور کرنا پڑے گا. اسٹیٹ ایجوکیشن ذریعہ بات ہے اس کے ذریعے سے جو ہے اس کو انشور کیا جائے گا کہ سوسائٹی کے اندر یہ کلاسز وجود میں نہ آئیں. پھر پرائیویٹ پراپرٹی ہے وہ لمیٹڈ پرائیویٹ پراپرٹی ہوتی ہے کسی بھی سوشلسٹک سسٹم کے اندر, تو اس میں ذریعہ بات ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوں گی, اور اس لیے گورنمنٹ کو بڑی بڑی آرگنائزیشن سیٹ اپ کرنی پڑیں گی تاکہ وہ ان کے جو ہے ایکول ڈسٹریبیوشن کو انشور کر سکے. جیسے ہاؤسنگ کو اگر آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے تو گورنمنٹ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹس بنیں گے. اس طریقے سے اور بھی جو بھی چیزیں ہیں, جو یوٹیلیٹیز ہیں یا فیسلٹیز ہیں, وہ اب گورنمنٹ اس کو مینیج کرے گی, تو اس کے لیے بڑی بڑی انسٹیٹیوشنز وجود میں لے کے آنا ہوں گی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہر ڈیسیجن جو ہے وہ گورنمنٹ لے رہی ہوتی ہے, اس میں سپلائی اور ڈیمانڈ کے اوپر یہ چیز نہیں چھوڑی جاتی, تو اس لیے بڑی بڑی پلاننگ منسٹریز بنتی ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا کے اندر اور دیگر جو سوشلسٹک کنٹریز ہیں ان کے اندر بڑی بڑی پلاننگ منسٹریز اور پلاننگ ڈپارٹمنٹس موجود تھے جو کہ پھر پلاننگ کرتے ہیں اور کوٹاز ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. ہاں, اس جو ریولوشن برپا ہوگی کمیونسٹ ریولوشن, تو اس کو گارڈ کرنے کے لیے ایک وین گارڈ پارٹی ہونی چاہیے. اس کے لیے پھر کمیونسٹ پارٹی جو ہے اس کو مینڈیٹ دیا جاتا ہے, سیکرٹ پولیس بنتی ہے اس کے تحت ملٹری بھی کمیونسٹ پارٹی کو ہی رپورٹ کرتی ہے. تو یہ سب چیزیں ظاہری بات ہے ان پلیس کریں گے تو پھر سوشلسٹک سسٹم جو ہے نافذ ہو سکے گا. تو یہی معاملہ اسلام کا بھی ہے. ٹھیک ہے, اسلام نے کچھ پرنسپلز دیے ہیں اور ان پرنسپلز کی بنیاد پر لیگل فریم ورکس بنتے ہیں اور انسٹیٹیوشن بنتی ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں اسلام کا سب سے بنیادی اصول کیا ہے کہ بھئی ربا نہیں ہوگی, سود نہیں ہوگا. اب ذریعہ بات ہے اگر سود نہیں ہے تو پورا فائنینشیل سسٹم جو ہے اس کو کھڑا کرنا پڑے گا جو سود کے بغیر ہو. جیسے آپ کو اسلامک بینکس بنانے پڑیں گے جو پیورلی اسلامک بینکس ہوں گے. اس طریقے سے آپ کو سکوک مارکیٹس بنانی پڑیں گی اور جو ہے میوچل فنڈز کریٹ کرنے پڑیں گے تاکہ جو ہے جو بھی بزنس ہے اس کو فنڈ کیا جا سکے. اس طریقے سے اسلام کا اصول ہے جسٹس یعنی عدل, تو یعنی مارکیٹ ریگولیٹرز آپ کو جو ہے اپوائنٹ کرنے پڑیں گے تاکہ جو ہے عدل کو انشور کیا جا سکے. لیگل سسٹم ایسا ہونا چاہیے جو اس کو سپورٹ کر سکے. پھر زکوٰۃ بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے اسلامک اکنامک سسٹم میں. اب زکوٰۃ کو پراپرلی کلیکٹ کرنا اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, اس کے لیے اسٹیٹ کو بہت ساری انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کرنی پڑیں گی. ذریعہ بات ہے اس میں آپ کو ریکارڈ بھی مینٹین کرنا پڑے گا اور اس کے مطابق پھر کلیکشن ہوگی اور ڈسٹریبیوشن ہوگی. اس سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں اسلامک اکنامک سسٹم میں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہ ہو اور کسی قسم کا کوئی جوا نہ ہو, تو اس میں ہر ٹرانزیکشن کو جو ہے اسیس کرنا, اس کو آڈٹ کرنا, اس کے لیے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کی جائیں گی. اور جو ہے وقف کا ایک بہت بڑا نظام اسلامک تاریخ میں رہا ہے کہ بہت سی انڈومنٹس ہوتی ہیں, اس کے لیے انڈومنٹ فنڈز کریٹ ہوتے ہیں اور آرگنائزیشنز انسٹیٹیوشنز بنتی ہیں جو کہ اس کی ڈسٹریبیوشن کو انشور کرتی ہیں یا اس کی یوٹیلائزیشن کو انشور کرتی ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکے. اور مقاصد شریعہ جو ایک بہت بڑا فریم ورک ہے ہی جس کے تحت پھر ہر چیز کو اپنے لے کے آنا ہے. تو اگین اسلام کا اپنا ایک اکنامک سسٹم ہے. اس میں ہاں ایک اور جو بہت بڑا اصول ہے وہ اصول ہے امانت کا, کہ اسلام کے اندر جو ہے آپ اونر نہیں ہیں بلکہ آپ صرف امین ہیں. اس لیے اور جو اونر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے اور اسی کی مرضی کے مطابق آپ اس کے وسائل کو, اس کے کیپٹل کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے ایتھیکل گورننس فریم ورکس بنیں گے, لاز بنیں گے, شریعہ بورڈز بنیں گے جو اس چیز کو انشور کریں گے. تو اب یہ جو سارے فریم ورکس ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, یہ مل کر جو ہے ایک اسلامک اکنامک سسٹم کی شکل اختیار کرتے ہیں. اور اس لحاظ سے اب یہ بات ہماری واضح ہو گئی ہے. میرے خیال میں اب یہ اس بات کو سمجھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا
کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا اپنا ایک جدا گانا اکنامک سسٹم ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قرآن مجید میں یا قرآن و سنت کے اندر ایک پرٹیکولر اکنامک سسٹم جو ہے ڈیفائن کر دیا گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام نے ایسے پرنسپلز دے دیے ہیں، ایسی گائیڈ لائنز دے دی ہیں جن کی بنا پر پھر آپ کو جو ہے نا ایک جدا گانا فریم ورکس اور انسٹیٹیوشنز بلڈ کرنی پڑیں گی، جسے ہم ایک اسلامک اکنامک سسٹم کہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب نے یہ اچھی ڈبیٹ انیشیٹ کی ہے، لیکن اس کا جو جواب ہے وہ ہم نے دے دیا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک اسلامک اکنامک سسٹم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈیولپ ہوا یا جس کو خلفاء راشدین نے ڈیولپ کیا، وہ تمام ادوار کے اندر من وان ویسے ہی لاگو ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہم نے نہیں کہا۔ ہاں، ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ان پرنسپلز کو کس طریقے سے ان لوگوں نے اپنے کانٹیکسٹ میں لیگل فریم ورکس کے اندر اور انسٹیٹیوشنس کے اندر ٹرانسفارم کیا۔ ہم نے اسی طریقے سے ان پرنسپلز کو، ان جو ہے اصولوں کو اپنے کانٹیکسٹ کے مطابق ٹرانسفارم کرنا ہے فریم ورکس کے اندر، اسٹرکچرز کے اندر، انسٹیٹیوشنس کے اندر۔ تو ہوپ فلی یہ مسئلہ کلیئر ہوگا۔ ہم عرض کرتے ہیں ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب سے کہ وہ اپنی آڈینس میں بھی اس بات کو واضح کریں۔ یہ اچھی ڈبیٹ انہوں نے انیشیٹ کی ہے تاکہ اس حوالے سے تفہیم کو آسان بنایا جا سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔